بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ معرفت اللہ سبحانہ و تعالی کی جو مجالس ہیں ان میں سے چھٹی مجلس ہے یا غالباً 7ویں مجلس ہے، اور اس میں ہم نے اللہ رب العزت کے ایک انتہائی عظیم نام الرب، اس کے بارے میں پڑھنا ہے۔ یہ جو نام ہے اللہ رب العزت کا، یہ بہت عظیم نام ہے۔ یہ بات ہم نے پچھلی مجلس میں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے وہ نام جن کی طرف اللہ تعالیٰ کے تمام نام لوٹتے ہیں، یہ ان ناموں میں سے ہے۔ اور ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے وہ تمام نام جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر دلالت کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے نام جو ہیں ان کا رجوع جو ہے وہ الرب ہی کی طرف ہے۔ یہاں پر ایک انتہائی اہم بات جو ہے وہ سمجھ لیں، اور اس بات کو سمجھنے سے آپ کو اس پورے مضمون کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت، تو الوہیت سے مراد کیا ہوتا ہے؟ الوہیت سے مراد ہوتا ہے اس کا معبود ہونا، یعنی کہ اللہ رب العزت کا معبود ہونا۔ اس میں بات یہ ہے کہ مخلوق کس کی عبادت کرے گی، مخلوق کس کے سامنے اپنے سر کو جھکائے گی، مخلوق کس کے لیے عاجزی اور انکساری کرے گی۔ یعنی کہ جب ہم الوہیت کی بات کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کے افعال کی بات نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ مخلوق کے افعال کی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ کس ذات کے لیے ان خاص افعال کو بجا لائے گی جن افعال کو ہم عبادت کہتے ہیں۔ لیکن جب ہم ربوبیت کی بات کرتے ہیں تو ربوبیت کے اندر اللہ تعالیٰ کے افعال کی بات ہوتی ہے بندوں کے لیے، مخلوق کے لیے۔ مثال کے طور پر نماز عبادت ہے، نظر و نیاز یہ عبادت ہے، پکارنا اور دعا کرنا یہ عبادت ہے، اور جانور کو ذبح کرنا کسی ذات کا تقرب حاصل کرنے کے لیے یہ عبادت ہے۔ اب دیکھیں یہ سارے جو افعال ہیں یہ مخلوق کے افعال ہیں، یہ کام بندے کرتے ہیں۔ اب یہ کام کس کے لیے کیے جائیں؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیے جائیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اگر یہ غیر اللہ کے لیے کیے جائیں گے تو یہ غیر اللہ کی عبادت ہے۔ تو عبادات کو جو کہ مخلوق کا فعل ہے، اس کو اللہ کے لیے خاص کرنا، اس کو توحید الوہیت کہتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے معبود ہونے میں تنہا ماننا اور تمام عبادات کو اسی اکیلے کے لیے بجا لانا۔ جب ہم الوہیت کا لفظ بولتے ہیں تو اس میں عبادات کی بات ہوتی ہے کہ عبادات کا جو مستحق ہے وہ کون ہے۔ لیکن جب ہم ربوبیت کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے افعال ہوتے ہیں بندوں کے لیے یا مخلوق کے لیے، بندوں کے علاوہ بھی، انسانوں کے علاوہ بھی جو مخلوقات ہیں ان کے لیے۔ تو ان دونوں اصطلاحات کو جب آپ سمجھیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کے درمیان کیا تعلق ہے یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ اور الرب، جو ایک نام ہم نے کل پڑھا تھا اللہ، اس میں ہم نے بات کی تھی کہ اللہ کا کیا معنی ہے کہ الالہ، وہ ذات جو کہ معبود برحق ہے، معبود یعنی کہ جس کی عبادت کی جانی چاہیے۔ اور الرب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر دلالت کرتا ہے، یعنی کہ وہ ذات کہ جو تمام مخلوقات کی پالنہار ہے، تمام مخلوقات جو ہیں وہ اس کی ربوبیت کے تحت جو ہے وہ داخل ہیں۔ یہ نام جو ہے یہ قرآن مجید میں تقریباً 500 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں سورہ فاتحہ کے شروع میں بھی الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے بعد جو پہلی اپنی صفت ذکر کی ہے وہ یہی صفت ذکر کی ہے کہ وہ ذات جو کہ تمام عالمین کی پرورش کرنے والی ہے، ان کو عدم سے وجود بخشنے والی ہے، اور ان کی تربیت اور ان کی نشو و نما جو ہے وہ کرنے والی ہے۔ اور یہ نام قرآن مجید میں کئی مختلف جو ہے وہ سیاقات میں ذکر ہوا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سورہ انعام کے اندر، اور اسی طرح اور بھی قرآن مجید کے اندر یہ نام جو ہے وہ کثرت کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ رب کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جو کہ اپنی مخلوق کو عدم سے وجود میں بخشتی ہے، عدم سے وجود بخشتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے تمام معاملات کی تدبیر بھی کرتی ہے، اور وہی ذات اس کی مالک بھی ہوتی ہے۔
یعنی کہ جو رب کا معنی ہے اس کے اندر بہت سارے معنی اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہم اختصار کے ساتھ اس کو سمجھنا چاہیں یا یاد رکھنا چاہیں تو آپ تین چیزوں کو یاد رکھیں کہ وہ ذات جو کسی کی خالق بھی ہو، مالک بھی ہو اور مدبر بھی ہو۔ خالق یعنی کہ جس نے عدم سے اس چیز کو وجود بخشا ہے، مالک یعنی کہ وہ چیز پوری طرح اللہ ہی کے یا جو بھی رب ہے اسی کے تصرف میں ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ مثال کے طور پر مخلوق کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز بناتے ہیں اور پھر وہ چیز ہمارے تصرف سے نکل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ کوئی میز بناتا ہے اور پھر وہ میز جو ہے وہ اس سے کوئی آ کر لے جاتا ہے، تو اب اس نے اس کو بنایا تو ہے، اگرچہ یہ بنانا وہ بنانا نہیں ہے جیسا کہ اللہ رب العزت نے مخلوق کو بنایا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے مخلوق کو عدم سے وجود بخشا ہے۔ وہ پہلے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، مخلوق عدم تھی، معدوم تھی، اس کو ایگزسٹنس میں لے کر آیا ہے اللہ رب العزت۔ تو انسان کا کسی چیز کو بنانا وہ اللہ تعالیٰ کے تخلیق کرنے کی طرح نہیں ہے۔ مثلاً جو شخص میز بنا رہا ہے وہ اس نے لکڑی سے میز کو بنایا ہے، میز کو تراشا ہے، اس نے کسی چیز کو عدم سے وجود نہیں بخشا ہے۔ بہرحال ایسا مخلوق کے اندر ہوتا ہے کہ ایک انسان کسی چیز کو بناتا ہے اور پھر اس سے آ کر وہ کوئی اور لے جاتا ہے، اس کی ملکیت جو ہے وہ کسی اور کے پاس چلی جاتی ہے۔ لیکن جو رب ہوتا ہے وہ خالق بھی ہوتا ہے، وہ اس چیز کا مالک بھی ہوتا ہے، اور پھر اس چیز میں سارے انتظامات کرنے والا یعنی کہ اس کی تدبیر کرنے والا مدبر، وہ بھی رب ہوتا ہے۔ اب دیکھیں دنیا کے اندر یا مخلوق کے سیاق میں، مخلوق کے کانٹیکسٹ میں تو یہ بات ایسے ہو سکتی ہے نا کہ ایک شخص ہے، اس کی ایک زمین ہے، اس کا مالک تو وہ ہے لیکن اس زمین کے انتظامات جو ہے وہ کوئی اور کر رہا ہو، ایسا تو بہت زیادہ ہوتا ہے، لوگ اپنی زمینیں جو ہیں وہ ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں۔ لیکن جو رب ہوتا ہے وہ مربوب کا یعنی کہ وہ چیز جس کا وہ رب ہے وہ اس کا خالق بھی ہوتا ہے، وہ اس کا مالک بھی ہوتا ہے، اور اس کے تمام انتظامات کرنے والا بھی وہی ہوتا ہے۔ اب اللہ رب العزت جو ہے وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور پھر اس پوری کائنات کے اندر زندہ کرنا، مارنا، کسی کو عزت دینا، کسی کو ذلت دینا، کسی کو بلند کر دینا، کسی کو پست کر دینا، اور کسی کے رزق کو وسیع کر دینا، کسی کے رزق کو تنگ کر دینا، کسی کو صحت دینا، کسی کو بیمار کرنا، کسی کو اولاد دینا، کسی سے اولاد لے لینا، کسی کو کوئی نعمت دینا، رزق دینا، دعاؤں کو قبول کرنا، دعاؤں کو سننا، مصیبت میں جو شخص ہے اس کی مدد کرنا، یہ تمام 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 جو امور ہیں یہ کام کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ یہ تمام کام کرنے والا جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ رب ہے۔ ٹھیک ہے، تو رب کے اندر جو ہے، رب کے معنی کے اندر یہ تمام معانی پائے جاتے ہیں، یہ تمام جو امور ہیں، یہ جس کے اندر یہ سب چیزیں جمع ہو جائیں اس کو کہتے ہیں کہ یہ رب ہے۔ ٹھیک ہے، تو اور رب کے معنی کے اندر جب ہم اس کو لغت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں لنگوسٹیکلی، تو اس کے اندر یہ معنی بھی پایا جاتا ہے کہ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو شیئن فشیئن، آہستہ آہستہ جو ہے وہ کمال تک پہنچاتی ہے۔ وہ ذات جو کہ کسی دوسری چیز کو اس کی ضرورت کے اسباب مہیا کرتی ہے اور اس کی تربیت کرتی ہے آہستہ آہستہ، یہاں تک کہ وہ چیز اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے۔ تو رب کے معنی کے اندر یہ معنی بھی پایا جاتا ہے، جو ہم اردو میں تربیت کا لفظ بولتے ہیں، وہ بھی اس کا بھی جو ہے وہ مادہ اور روٹ ورڈ وہ یہی را، با اور با ہے، جو رب کے اندر جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو رب کا جو معنی ہے وہ آپ نے دیکھا کہ وہ کتنا وسیع معنی ہے اور وہ کتنا جامع معنی ہے۔ اسی لیے ہم نے یہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے وہ تمام نام، مثال کے طور پر وہ جس طرح ہم نے کچھ مثالیں پہلے ذکر کی ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے وہ کسی کو ہدایت دیتا ہے، کسی کو جو ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے، کسی کو نیک بخت بنا دیتا ہے، کسی کو بدبخت بنا دیتا ہے، اور کسی کو جو ہے وہ آگے کر دیتا ہے، المقدم والمؤخر، ٹھیک ہے، وہ کسی کو پیچھے کر دیتا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی ذات کے اندر اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رب ہے، وہ رب ہے، رب العالمین ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ بات جب ہمیں سمجھ آ گئی کہ رب کا معنی کیا ہے، تو اب ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے وہ اس کا مربوب کون ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ رب ہے لیکن کس کا رب ہے؟
تو اللہ رب العزت جو ہے وہ تمام مخلوقات کا رب ہے، جس طرح کہ سورہ فاتحہ کے شروع میں آپ نے کہا کہ وہ کون ہے، وہ رب العالمین ہے، یعنی کہ عالم کہتے ہیں ہر وجود کو۔ تو جتنے بھی عالم ہیں، جتنے کل ما سوی اللہ تعالی فہو عالم، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ عالم ہے۔ تو جتنے بھی عالم ہیں، وہ چاہے بلندی کے ہیں، چاہے وہ نیچے کے ہیں، چاہے وہ انسان کی نظر کے اندر موجود ہیں یا وہ انسان کی نظر سے چھپے ہوئے ہیں، جتنے بھی عالم ہیں، چاہے وہ جمادات ہیں، حیوانات ہیں اور نباتات ہیں، وہ تمام کی تمام جتنے بھی عالم ہیں، ان تمام کے تمام عالمین کا جو رب ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تنہا ان تمام مخلوقات کا خالق بھی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ خالق ہے لیکن اس میں کسی اور کی بھی مرضی چلتی ہے، نہیں، وہ تنہا ان تمام مخلوقات کا مالک بھی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ مالک اور خالق تو وہ ہے لیکن اس نے انتظام کسی اور کے سپرد کیا ہوا ہے، نہیں، وہ ان تمام عالمین کا مدبر اور انتظام چلانے والا بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جب ہم نے یہ بات سمجھ لی تو اس کے بعد ایک دوسری بات سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے وہ دو قسم کی ہے، ایک ہے ربوبیت عامہ اور ایک ہے ربوبیت خاصہ۔ جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت عامہ ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی عام ربوبیت ہے، وہ مومن، کافر، بلکہ تمام تر مخلوقات کے لیے عام ہے، تمام تر مخلوقات کے لیے عام ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت عامہ ہے، اس سے تمام عالمین جو ہے وہ استفادہ کرتے ہیں، اس کا فائدہ، اس کا اثر جو ہے وہ تمام عالمین کو ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت جو ہے وہ عدم سے وجود بخشتا ہے، تو ایسا تو نہیں کرتا کہ میں صرف مومنوں کو عدم سے وجود بخشوں گا اور میں کسی کو جو ہے وہ وجود نہیں بخشوں گا۔ اللہ رب العزت جو زندگی بخشتا ہے، اس کے اندر بھی کوئی جو ہے وہ تمیز نہیں ہے کہ میں صرف مومنوں کی کو تو زندگی بخشوں گا، اور اسی طرح پھر جو ہے وہ ان کے رزق کا انتظام کرنا، ان کے اوپر انعامات کرنا، دنیا کے اندر ان کو نوازنا، صحت دینا، ان کو مال دینا، ان کو جو ہے وہ کسی کو منصب دینا، کسی کو جو ہے وہ بلند کرنا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں۔ دعاؤں کو قبول کرنا، مصیبت میں کسی کی مصیبت میں جو شخص ہے اس کی مدد کرنا، پکارنے والے کی پکار کو قبول کرنا، اور یعنی کہ الی آخر ہی، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العزت ان تمام چیزوں میں تمام عالمین کا، اور مومن اور کافر کی کوئی تمیز کیے بغیر تمام عالمین کی ربوبیت جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام کا رب ہے، اور اس کی ربوبیت ان تمام کے لیے یکساں طور پر جاری ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی ایک اور قسم بھی ہے، اور وہ ربوبیت خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت خاصہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں کے لیے خاص ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے لیے خاص ہے، جو اللہ تعالیٰ کے موحد بندے ہیں، جو اسی اکیلے کی عبادت کرتے ہیں، جو اسی اکیلے کے لیے اپنی جو عبودیت ہے اس کو بجا لاتے ہیں، ربوبیت خاصہ، اور یہ جو ہے یہ اس کے ایمان والے بندوں کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص معیت ان کے ساتھ ہوتی ہے، وہ اپنے بندوں کی جو ہے وہ مدد اور نصرت کرتا ہے، ان کو جو ہے وہ شبہات سے نجات دیتا ہے، ان کو یقین عطا کرتا ہے، جس طرح سورۃ البقرہ کے اندر ہے نا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اپنے بندوں کا دوست ہے، اور کیا کرتا ہے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے، وہ اپنے بندوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کر جاتا ہے، ان کو شک سے نکال کر یقین کی طرف لے کر جاتا ہے، ان کی جو ہے وہ تائید اور نصرت کرتا ہے، ان پر سکینت کو نازل کرتا ہے، ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد کرتا ہے، ان کا دفاع کرتا ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ان کا دفاع کرتا ہے، اور اللہ رب العزت ان کے جو ہے وہ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ان کے شامل حال ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ربوبیت خاصہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے آپ قرآن مجید کے اندر انبیاء کی دعاؤں پر غور کریں، آپ قرآن مجید کے اندر انبیاء کی دعاؤں پر غور کریں تو اکثر جو دعائیں ہیں ان کے اندر انبیاء اللہ رب العزت کو اس کے اسی نام کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں، ربی لا تذرنی فردا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربنا لا تزغ قلوبنا، ٹھیک ہے، ربی حب لی من الصالحین، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ تو اللہ رب العزت کے انبیاء بھی اور صالحین بھی
اللہ تعالیٰ کو جاننے والے عارفین، جن کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے، وہ اللہ رب العزت کو اس کے اس نام کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ چونکہ تو رب ہے تو اپنی ربوبیت خاصہ کے صدقے، یعنی کہ چونکہ تو رب ہے تو تجھے اس رب ہونے کا واسطہ کہ تو ہمیں جو ہے یہ چیز عطا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کسی بندے کی دعا کو قبول کر لینا چونکہ یہ اس کی ربوبیت کا مظہر ہے، تو اسی لیے انبیاء اور اللہ تعالیٰ کو جاننے والے اور صالحین اور عارفین جن کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے، وہ اپنی دعاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ کو اس نام کا وسیلہ دے کر دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں پر ایک اور میرے بات ذہن میں آ گئی، وہ یہ ہے کہ جس طرح سورہ آل عمران کے آخر میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی دعاؤں کو ذکر کیا ہے، تو اس میں سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کی جہاں پر دعاؤں کو ذکر کیا ہے تو وہاں پر 5 مرتبہ ربنا ہے، 5 مرتبہ ربنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سورہ آل عمران کے آخر میں آیت نمبر 191 سے آگے، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ یہ 5 مرتبہ ربنا کہا تو فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، انہوں نے کہا ربنا 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 ربنا، تو فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ اس لیے بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ دعا کی قبولیت کے تجربات میں سے یہ بھی ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو بار بار اس کو رب کہہ کر، یا ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب کہہ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے اور اس کے معنی کو ذہن میں رکھے، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کی دعا کو قبول کر لے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی جو فقہ ہے، اس کو سمجھنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو دعا کا سلیقہ آ جاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے جب اللہ تعالیٰ سے کیا چیز مانگنی ہے تو اس کو کس نام سے پکارنا ہے۔ مثال کے طور پر جب مغفرت کا سوال کرنا ہے تو کہے گا اے غفار مجھے بخش دے، جب رزق کا سوال کرنا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو اس کے رزق سے متعلق نام کا واسطہ دے کر پکارے گا، جب اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے تو یا تواب کہہ کر مانگے گا، وہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کا واسطہ دے کر جو ہے وہ اللہ رب العزت سے جو ہے وہ دعائیں کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی فقہ جو ہے اس کے فائدوں میں سے ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو یہ بات ہم نے کر لی کہ جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے وہ 2 طرح کی ہے، ایک ربوبیت عامہ ہے، ایک ربوبیت خاصہ ہے۔ آخری بات تیزی کے ساتھ جو ہے وہ میں کر لیتا ہوں کیونکہ ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو 2 نام ہیں رب اور الہ، ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا رب ہونا اس کے الہ ہونے کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کا رب ہونا اس کے الہ ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن مجید اپنے اس آرگومنٹ کو اسی طرح پیش کرتا ہے پورے قرآن کے اندر جگہ جگہ پر کہ اکیلے اللہ کی عبادت کرو، کیوں؟ کیونکہ وہی تمہارا رب ہے۔ اکیلے اللہ کی عبادت کرو، کیوں؟ اکیلے اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ کسی اور کی عبادت کیوں نہ کریں؟ کیونکہ وہ اکیلا تمہارا رب ہے۔ چونکہ وہ تمہارا رب ہے تو وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں عدم سے وجود بخشا ہے، اور جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارے تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اور آخر میں تم نے لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے، تو پھر کسی اور کی عبادت کیوں؟ عبادت کا مستحق بھی وہی ہے۔ قرآن مجید، پورے قرآن مجید کے اندر آپ خود اس بات کو انشاءاللہ جب قرآن مجید پڑھیں تو آپ نے اس بات کو دیکھنا ہے، تلاش کرنا ہے کہ اللہ رب العزت جہاں پر بھی اپنی عبودیت کا اس بات کرتا ہے کہ میری عبادت کرو، وہاں پر وہ یہ بات کہتا ہے کہ چونکہ میں تمہارا رب ہوں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو، کس کی؟ اپنے رب کی عبادت کرو۔ یعنی کہ یہاں پر ربکم کہنے سے مطلب یہ ہے، مقصود یہ ہے کہ چونکہ وہ تمہارا رب ہے تو تم اسی کی عبادت کرو، انا ربکم فاعبدون، ٹھیک ہے، چونکہ میں تمہارا رب ہوں تو میری ہی عبادت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کا رب ہونا اس کے الہ ہونے کی دلیل ہے، چونکہ وہ رب ہے، چونکہ وہ تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا مدبر ہے، تو تمہیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں اگر ایک شخص جو ہے وہ تنخواہ کسی ایک شخص سے لیتا ہو، اس کو رہائش آپ اس کو جس نے رہائش دی ہو تنخواہ بھی اسی سے لیتا ہو، رہائش بھی اسی سے لیتا ہو، خوراک بھی اسی سے لیتا ہو، اور اس کا میڈیکل
اور اس کا جو اس کے بچوں کی تعلیم کا خرچہ ہے، اور ان کا جو لباس ہے، اور ان کا سردیوں اور گرمیوں کے معاملات، اور ان کے تہواروں کے معاملات، اور ان کے بیماری اور خوشی کے بعد معاملات، یہ سب کام ایک شخص کرتا ہو، اور وہ سروس جو ہے وہ دوسرے کو دیتا ہو، اور وہ خدمت جو ہے وہ دوسرے کی کرتا ہو، اور وہ کام جو ہے وہ دوسرے کے کرتا ہو، تو ہم اس کو غیر معقول سمجھیں گے، ہم کہیں گے یہ کیا، یہ کیسی بے وقوفی ہے، اور یہ کیسی بے وفائی ہے۔ تو یہی معاملہ یہاں پر ہے کہ جو آپ کا خالق ہے، جو آپ کا مالک ہے، جو آپ کا مدبر ہے، اسی کو آپ کا معبود ہونا چاہیے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔